غرباء 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 علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اما بعد، محترم سامعین، چند دنوں پہلے 21 دسمبر 2014 کو اتوار کے دن CIS کی طرف سے سینٹ جوزف انڈین ہائی اسکول آڈیٹوریم میں ایک نصف روزہ کانفرنس کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں شیخ انیس الرحمن اعظمی مدنی صاحب اور شیخ ظفر الحسن مدنی صاحب کی تقاریر ہوئیں۔ ماشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں انہوں نے بڑے اچھے انداز میں خطابات کیے، لیکن بڑا افسوس ہوا یہ سن کر کے کہ یہ علماء جو مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کی تلقین کرتے ہیں اور بغض و حسد سے دور رہنے کی تاکید کرتے ہیں اور بلا تحقیق کچھ بولنے اور کسی کی بھی بات ماننے سے روکتے ہیں، کسی پر بہتان اور الزام لگانے کو کبیرہ گناہ قرار دیتے ہیں، وہی علماء اکرام جب ان کا ذاتی مسئلہ آیا یا اپنی جمعیت کی چھوی بچانے کا مسئلہ آیا تو ساری ہدایتیں اور نصیحتیں بھول گئے اور دل کی بھڑاس اتہامات اور بہتانات کے ذریعے نکالنے لگے۔ جی ہاں، میری مراد شیخ ظفر الحسن مدنی اور شیخ انیس الرحمن اعظمی صاحبان سے ہے، جن کو اسی پروگرام کے آخر حصے میں سوال جواب کے سیشن میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے جماعت غرباء اہل حدیث پر اور ان کے قائدین پر بلا تحقیق و ثبوت کے ہی الزامات اور بہتانات لگاتے ہوئے دیکھا گیا۔ افسوس ہے شیخ ظفر الحسن صاحب جیسے عالم دین پر کہ ایک سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد مولانا عبدالوہاب صاحب صدری رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمارا ایک امیر ہونا چاہیے، اور بڑے مضحکہ خیز انداز میں انہوں نے اس چیز کو بتایا۔ میں پوچھتا ہوں کہ آپ کا یہ کہنا کہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی، کیا یہ قرآن و حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا نہیں؟ کیا مسلمانوں کو ایک امیر کی ماتحتی میں زندگی گزارنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید نہیں کی تھی؟ کیا قرآن وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فرما کر مسلمانوں کو ایک امیر کی ماتحتی میں جماعت بندی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم نہیں دیتا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا آیت میں مسلمانوں کو تفرقہ اور انفرادی زندگی سے نہیں روکا؟ مولانا عبدالوہاب صاحب نے انہی احکامات الہیہ اور تعلیمات نبوی پر عمل کرانے اور اپنے استاد شیخ الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی کے ایما پر ہی جماعت غرباء اہل حدیث قائم کی، جماعت بندی کے ذریعے بکھرے ہوئے اہل حدیثوں کو یکجا متحد اور متفق کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جن کا آپ نے ذکر کیا ہے اور ان کے شاگردان شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اہل حدیث پوری طرح بکھر چکے تھے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کا اہل حدیثوں کا کوئی امیر نہیں تھا۔ انہوں نے تحریک شہیدین کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اسلامی زندگی جماعت بندی کی طرف اہل حدیثوں کو بلانے کے لیے یہ تحریک چلائی تھی، اور الحمدللہ شروع میں عوام اور علماء نے بھی ان کی اس مسئلے میں تائید کری اور ساتھ دیا تھا، جیسا کہ اس دور کے رسائل سے ثابت ہے۔ انشاءاللہ وقت آنے پر اس کو ہم منظر عام پر بھی لائیں گے۔ آپ نے بہتان لگایا کہ جیسے ہی انہوں نے مسئلہ امامت کی تحریک پیش کی تو فوراً ان کے خاندان میں اختلاف ہو گیا۔ اول تو ان کا خاندان اس وقت ان کے ساتھ دلی میں تھا، اس کو آپ ثابت کیجئے۔ دوسرا یہ کہ ان کے بھائی مسئلہ امامت کی وجہ سے اختلاف کر کے مدینہ چلے گئے تھے، اس الزام کو بھی آپ ثابت کریے۔ صرف کہنے سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی۔ فَأْتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ایک طرف تو آپ لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں کہ تحقیق و دلیل کے بغیر کسی کی بات نہ مانیں، اور خود بغیر دلیل کے کسی بھی جماعت اور ان کے بانی پر جو منہ میں آیا آپ نے بول دیا، نہ ثبوت پیش کیا، نہ کوئی حوالہ دیا۔ کیا یہ تعلیمات اسلامی آپ کے لیے نہیں ہیں، یا آپ جیسے علماء اس سے مستثنیٰ ہیں؟ ہمیں اس کا جواب چاہیے۔ سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین۔ آپ کہتے ہیں کہ کسی بھی صحیح حدیث سے انہوں نے امامت کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ کاش کہ آپ اپنی ہی جماعت کے علماء کی کتابوں کا مطالعہ کر لیتے کہ اس تعلق سے کتنی احادیث صحیحہ ہیں، اور اب تو یہ مسئلہ اظہر من الشمس ہے، دن کی روشنی کی طرح یہ واضح ہو چکا ہے۔ خود آپ کی جمعیت کے علماء اس مضمون پر کتابیں لکھ چکے ہیں، اور جمعیت کے آرگن جریدہ ترجمان میں سلسلہ وار ایک عرصے سے امارت کی اہمیت اور جماعت بندی کی ضرورت پر مضامین آ رہے ہیں، اور یہ وہی احادیث ہیں جو مولانا عبدالوہاب صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 125 سال پہلے
پیش کی تھیں، اور یہی معنی و مفہوم ان احادیث کو انہوں نے سمجھایا اور بتایا تھا، جن کو آج آپ کے علماء اور عرب کے علماء لکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ بہت جلد ان کتابوں کے مضامین اور آپ کے علماء کے فتاووں کے ساتھ اس تعلق سے ہم ایک کتاب ہی منظر عام پر لانے والے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اور بہت سارے وہ مسائل جو اس وقت انہوں نے جو سنت زندہ کی تھی، جن کا اس وقت آپ لوگوں نے انکار کیا تھا، اور آج انہی چیزوں پر، انہی مسائل پر آپ عمل کر رہے ہیں سعودی علماء کے اب ان چیزوں کو واضح کرنے کے بعد۔ خیر، اگر بقول آپ کے یہ ان کی علم کی کمزوری تھی جو ان عبدالوہاب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی تھی، تو میں پوچھتا ہوں کیا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، امام الآجری رحمۃ اللہ علیہ، امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ، اور علامہ رشید رضا رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالرؤف الرحمانی جھنڈا نگری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ صاحب رحمانی مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے علماء جو کتابیں اس ٹاپک پر لکھ گئے ہیں، عمارت کی اہمیت، امیر کا ہونا ضروری ہے، ان چیزوں کے تعلق سے جو مضامین وہ لکھ گئے ہیں، ان کے تعلق سے بھی آپ یہی کہیں گے کہ ان کے علم کی کمزوری تھی؟ اس تعلق سے جو انہوں نے مضامین لکھے ہیں یہ اب الحمدللہ واضح ہو چکا ہے، اور مولانا ثناء اللہ امرتسری وغیرہ نے جو پنجاب میں محمد شریف صاحب گھڑیالوی کو 1938 میں امیر بنایا تھا، اور ان کی امامت کا اعلان کیا گیا تھا، اور آپ ان کے تعلق سے بتاتے ہیں کہ مولانا عبدالوہاب صاحب محدث دہلوی نے جو احادیث پیش کی وہ امامت کبریٰ کے لیے تھی، یہ امامت صغریٰ کے لیے نہیں تھی۔ میں پوچھتا ہوں محمد شریف گھڑیالی صاحب کو جو 1938 میں امیر بنایا گیا، ان کی امامت کبریٰ تھی یا صغریٰ تھی؟ ذرا اس کی وضاحت بھی کریں۔ جن کے تعلق سے مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب اپنے اخبار اہل حدیث میں انہوں نے اعلان کیا تھا، اس وقت وہ ہمارے پاس اخبار موجود ہے الحمدللہ، کہ جو ان کی بیعت نہیں کرے گا اب اور وہ کفر کی موت مرے گا۔ امید ہے کہ بہت جلد آپ اس کا جواب دیں گے الحمدللہ۔ آپ نے ایک الزام اور لگایا کہ مولانا عبدالوہاب صاحب نے کہا کہ جو میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کرے گا یا بیعت کیے بغیر مر جائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ استغفر اللہ، یہ اتنا بڑا الزام جس کو بغیر دلیل کے، بغیر کسی حوالے کے، بغیر ثبوت کے ہی آپ نے اپنی زبان سے کہہ دیا۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے آپ جیسے عالم اس طرح کے الفاظ زبانوں سے نکالیں۔ تھوڑی دیر پہلے ہی آپ نے اپنی تقریر میں سورہ نساء کی آیت پیش کری تھی، تو اذا جاءہم امر من الامن او الخوف اذاعوا بہ، یہ پیش کر کے آپ نے کہا تھا کہ لوگ کوئی بھی خبر سن کر کے بلا تحقیق آگے پھیلانے لگتے ہیں۔ اور شان نزول بھی آپ نے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا عمل پیش کر کے بیان کیا تھا کہ انہوں نے کسی کی بات پر یقین نہیں کیا، بلکہ خود صاحب معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے تحقیق کری انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتا دیا کہ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا اسی طرح تمہیں کرنا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ نے اس بات کی تحقیق کر لی تھی جماعت کے امیر سے یا جماعت کی کسی فرد سے کہ بھئی تمہارے قائد یا تمہاری جماعت کے بانی کیا ان کا یہ کہنا تھا؟ اگر نہیں کیا تھا تو یہ آیت قرآنی جو آپ نے پیش کی تھی صرف عوام کے لیے ہے یا آپ کے لیے بھی ہے؟ اس کی وضاحت کریں، ورنہ کم از کم جماعت غرباء اہل حدیث کے بانی یا جماعت کے کسی عالم کی تحریر یا تقریر پیش کریں ثبوت میں، ورنہ آخرت کے دن یقیناً آپ پکڑے جائیں گے۔ اور اگر پیش نہیں کر سکے تو انشاءاللہ قیامت میں ہم آپ سے اللہ رب العالمین کے سامنے آپ کو مجرم ٹھہرائیں گے اس چیز پر جو آپ نے الزام لگایا ہے۔ جماعت کے بانی، عظیم عالم، محی سنہ، کامل بدع، اس ہستی پر جن کے تعلق سے آپ ہی کی کتابوں میں بڑے اچھے انداز میں ان کی زندگی، ان کی سیرت کو بیان کیا گیا، ان کے قربانیوں کو کس انداز سے انہوں نے سنتوں کو زندہ کیا تھا، ان سب کو وضاحت سے آپ کے علماء نے ہی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ میری ایک درخواست ہے آپ کو کہ جماعت غرباء اہل حدیث کے تعلق سے برائے کرم کچھ بولنے سے پہلے آئندہ ذرا تعصب کا پردہ اتار کر کے اپنے جمعیت کے علماء کی ان کتابوں کا ذرا مطالعہ کر لیجیے، تراجم علماء اہل حدیث جلد اول میں، اور اسی طرح سے
تحریک اہل حدیث تاریخ کے آئینے میں، اور کاروان سلف، دبستان حدیث، تحریک ختم نبوت، تذکرۃ المناظرین وغیرہ بہت ساری کتابیں ہیں جن میں مولانا عبدالوہاب صاحب کی پوری زندگیاں، ان کی سیرت، ان کی قربانیاں، ان کے کارنامے بڑی وضاحت سے بیان کر دیے گئے ہیں تاکہ دوبارہ ایسی غلطی آپ سے سرزد نہ ہو۔ اور یہی مشورہ میں شیخ معاذ عمری کو بھی دوں گا، جنہوں نے اپنے درس میں بانی جماعت پر بہت سارے اتہامات اور بہتانات لگائے تھے، اسی طرح کے بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی حوالے کے، بس جو زبان میں آیا بکتے چلے گئے۔ اللہ رب العالمین رحم فرمائے آج کے ہمارے ان علماء پر، جو اس طرح سے لوگوں کو تو تعلیمات دیتے ہیں لیکن خود اپنا معاملہ آتا ہے تو پھر سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ میرے بزرگوار اور میرے معزز علماء، اللہ جانتا ہے ہم اس سے آج تک صرف اسی وجہ سے رکے ہوئے تھے کہ آپس کی ناچاقی نہ بڑھے، لیکن آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ طرح طرح کے پروگرام ہو رہے ہیں اور جماعت غرباء اہل حدیث اور بانی جماعت پر بار بار کیچڑ اچھالی جا رہی ہے، غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جو اس سلسلے میں آپ حضرات نے ایک سلسلہ ہی چلا دیا ہے۔ اس پر ہمیں مجبور ہو کر یہ جوابی کارروائی اب کرنی پڑ رہی ہے، ورنہ واللہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم اہل حدیث آپس میں اس طرح سے الجھیں اور دوسروں کو ہنسی کا موقع دیں۔ آج تک طرح طرح کے الزامات سننے کے باوجود ہم صرف اسی وجہ سے خاموش رہے کہ کہیں دوسروں کو ہنسی کا موقع نہ ملے، دعوت توحید کے کام میں کہیں رکاوٹیں نہ آئیں، لیکن افسوس اب پانی سر سے گزرتا جا رہا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ بہت جلد بہت ساری حقیقتیں منظر عام پر لانے والے ہیں، آپ کی جماعت کے تعلق سے بھی جو آج تک آپ چھپاتے رہے ہیں اور جو غلط بیانیاں آپ کر رہے ہیں ان کے جوابات بھی آپ انشاءاللہ اب سنیں گے۔ شیخ ظفر الحسن صاحب نے جو اپنے بیان میں جماعت پر الزام لگایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ تعویذ لکھنے کا رواج انہی کے یہاں ملتا ہے اور ان لوگوں نے اپنے جینے کے لیے اس کو اپنایا ہوا ہے، اس کا بھی ثبوت آپ کو پیش کرنا پڑے گا۔ جی ہاں، بنگلور میں، بمبئی میں، گجرات میں، دلی میں جتنی جماعت ہے آپ دکھائیں کہ جماعت کے کس فرد کے گلے میں تعویذ لٹکا ہوا ہے۔ دور نہیں، صرف آپ یہاں بنگلور آ جائیں، لکسندرا میں ہی آنے کی زحمت کیجئے، کسی فرد جماعت کے پاس آپ تعویذ لٹکا ہوا دکھائیں، نہیں بلکہ ہم الٹا آپ کو دکھائیں گے کہ محلے کے درگاہ پرستوں کے بچے جو ہمارے مدرسے میں الحمدللہ یہاں بڑی تعداد میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے گلوں میں کتنے شرکیہ تعویذ ہوتے تھے اور ہم ان کو کاٹ کاٹ کر کے ہم نے پھینکے ہوئے ہیں۔ ان کے ماں باپ سے ہم آپ کو ملائیں گے جن کو ہم نے بلا کر کے یہاں پر باقاعدہ ان شرکیہ تعویذ گنڈوں سے روکا اور توحید کی ان کو دعوت دی۔ خیر، بات دوسری طرف چلی گئی ہے، آپ اس بہتان کا ثبوت دیجئے جو آپ نے لگایا ہے، ورنہ اہل حدیث عوام یہ نتیجہ اخذ کرنے میں حق بجانب ہوں گے کہ آپ نے صرف حسد اور بغض کی بنیاد پر جماعت غرباء اہل حدیث پر یہ الزام لگایا ہے، یہ پروپیگنڈا کیا ہے آپ نے۔ رہے شیخ انیس الرحمن اعظمی صاحب، تو انہوں نے تو جھوٹ اور بہتان کی حد کر دی۔ کم از کم یہ جھوٹی کہانی جو انہوں نے پیش کی ہے، اس سے پہلے یہ جاننے کی کوشش تو کی ہوتی کہ مولانا عبدالواحد صاحب جو سابق امیر جماعت غرباء اہل حدیث ہیں، ان پر بہتان جو لگا رہے ہیں وہ کبھی مدینہ یونیورسٹی گئے بھی ہیں یا نہیں؟ آپ سے تو کسی نے سوال بھی نہیں کیا تھا، نہ ہی جماعت کے تعلق سے کوئی آپ کے پاس پرچہ آیا تھا۔ پھر یوں ہی خواہ صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے آپ نے ایک کہانی گھڑ لی اور اس طرح سے آپ نے جماعت کے سابق امیر کو جو 50 سال تک دین کی خدمت کرتے رہے ان کو بدنام کرنے کی آپ نے کوشش کری۔ آپ کے جو علماء ہیں اکثر ان کے شاگردوں میں سے ہیں جنہوں نے ان کے پاس پڑھا ہے، ان کے مدرسے میں تعلیم حاصل کری ہے۔ جھوٹ کی انتہا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا دیکھا ہے۔ اللہ اکبر! محترم ذرا کان کھول کر کے سن لیں، آنکھیں پھاڑ کر کے دیکھیے۔ مولانا عبدالواحد صاحب کا انتقال آج سے تقریباً 17 سال پہلے ہو چکا تھا، اور جب ان کا انتقال ہوا تھا اس وقت ان کی عمر 88 برس تھی، 88 برس کے تھے۔ یہ تراجم علماء اہل حدیث آپ کی جمعیت سے ہی چھپی ہوئی کتاب ہے، اس میں مولانا عبدالواحد صاحب کی سیرت مختصر انداز میں انہوں نے بیان کی ہے۔ دیکھیے اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے۔ آج اگر وہ ہوتے تو ان کی عمر 100 سال سے زیادہ کی ہوتی۔ کہاں وہ اور کہاں آپ جو کہتے ہیں کہ وہ مدینے میں ہم سے جونیئر تھے، 3 سال کے جونیئر تھے۔ کتنا افسوس کی بات ہے، ایسا واضح جھوٹ، ایسا واضح الزام اور بہتان ان کے تعلق سے
جنہوں نے دین کی بڑی خدمت کری، اور میں سمجھتا ہوں ایسے موقعوں پر آپ حضرات آیات قرآنی اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بہتانات اور جھوٹ بولنے بلکہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے بچنے کی تاکید میں جو حدیثیں آئی ہیں، بغض و حسد کے پردے ایسے حائل ہو گئے ہیں آپ کے سامنے کہ وہ سب بھول جاتے ہیں ایسے موقعوں پر، یا یہ حدیثیں یہ قرآن کی آیتیں سب صرف عوام کے لیے ہیں، آپ جیسے علماء اس سے مستثنیٰ ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے۔ آپ اس واقعے کا ثبوت پیش کیجئے، کس نے دیکھا ہے آپ کو، یا پھر ثبوت کیا مانگیں ہم آپ سے، بلکہ مولانا عبدالواحد صاحب کی زندگی سے متعلق جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں وہی آپ کے لیے کافی ہے۔ یہ ایک اخبار کا ٹکڑا ہی ہے بمبئی سے جو نکلا کرتا ہے اخبار، یہ انقلاب، اس میں تاریخ لکھی ہے جب ان کا انتقال ہوا تھا، اس انتقال کے بعد ہی جو اخبار میں خبر آئی تھی اس میں ہی لکھا ہوا ہے کہ ان کا انتقال کب ہوا، کتنی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ 1998 میں 1998 میں ہی وہ وفات پا چکے ہیں۔ اس وقت ان کی عمر 88 سال کی تھی، 88 برس کی تھی، لیکن افسوس کہ آپ اس طرح کی کہانیاں بناتے ہیں اتنی پبلک کے سامنے۔ آپ کے جریدہ ترجمان کے اندر ہی مرکزی جمعیت اہل حدیث کا جو ترجمان نکلتا ہے اس میں 18 ستمبر 1998 کا رسالہ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اس میں بھی ان کے انتقال کی واضح خبر آئی تھی۔ محترم، ثبوت تو بہت سارے ہیں، لیکن میں آپ کے جھوٹ کو واضح کرنے کے لیے اسی کو کافی سمجھتا ہوں جو آپ کو دکھا رہا ہوں۔ آئندہ مہربانی کر کے جماعت غربا اہل حدیث پر یا ان کے قائدین پر زبان کھولنے سے پہلے ذرا سوچ سمجھ لیجئے گا، اور تھوڑا سا اللہ کا ڈر دل میں پیدا کر لیجئے گا، شاید ان غلط بیانیوں سے آپ کو بچنے کی توفیق مل جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقت کو واضح کرنے کی اور قرآن و حدیث پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غرباء غرباء غرباء